لٹو کی مثال دی جا چکی ہے. وقفے کا سلسلہ ازل سے ابد تک جاری و ساری ہے. مذکورہ بالا 4 شعوروں کی مرکزیتیں الگ الگ 4 زندگیاں رکھتی ہیں. 4 شعوروں کی علیحدہ علیحدہ مرکزیت ایک مکمل زندگی یا مکمل حرکت. واہمہ خیال اور تصور سے گزر کر آدمی محسوساتی حالت میں داخل ہوتا ہے. اس طرح اس کو تفصیلی طور پر بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ محسوسات کی مرکزیت عالم ناسوت کہلاتی ہے. عالم تخلیق یا قد و خال کے ساتھ مادی زندگی کہلاتی ہے. ایسی مادی زندگی جو ٹھوس ہے، جس کو عناصر کی ترکیب عناصر کا مجموعہ کہتے ہیں. تصور کی مرکزیت نزول میں عالم رویا، عالم واقعہ یا عالم تمثال ہے، اور صعود میں عالم ارواح یا عالم برزخ ہے. خیال کی مرکزیت نزول میں مبدا اور صعود میں حشر و نشر ہے. عالم ارواح یا برزخ میں علیین و سجیین 2 درجے ہیں. مبدا میں اور صعود میں اور حشر و نشر میں جنت دوزخ کے 2 درجے ہیں. شعور کا ایک کردار غیر متغیر ہے. یہ کردار اپنی حدوں میں ایک ہی طرز پر دیکھتا، سوچتا، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے. اس کردار میں کسی کائناتی ذرے یا فرد کے لیے کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا. یہ شعور ہر ذرے میں ایک ہی زاویہ رکھتا ہے. اس ہی لامکانی شعور سے دوسرا شعور تخلیق پاتا ہے. اسی لامکانی شعور کو مرشد کریم نے حقیقت واحدہ کے نام سے موسوم کیا ہے. کردار غیر متغیر میں حرکت نہیں ہے. اس لامکانی شعور میں حرکت ہوئی، اس میں ٹھوس پن بھی ہوتا ہے، لیکن اس لامکانی شعور کی حرکت ٹھوس ہوتی ہے. اس کا سفر رفتار خیال سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے. لامکانی شعور کی دوسری حرکت تخلیق ہے، اور لاشعوری اور لامکانی شعور کی تیسری حرکت شعور کی سطح پر وارد ہوتی ہے. تو اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ رفتار بھی روشنی کی رفتار سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. روشنی کی رفتار 1,86,200 میل فی سیکنڈ ہے. یہی روشنی کی رفتار ہے جس سے متحرک لامکانی شعور کی تیسری حرکت جب نزول کر کے شعور کے اندر داخل ہوتی ہے تو اسی سطح کو عالم ناسوت کہتے ہیں. عالم ناسوت میں داخل ہونے کے بعد روشنی میں عناصر کی تخلیق ہوتی ہے. عناصر کی تخلیق دراصل فرد کا چوتھا شعور ہے. اس شعور کا ادراک سطحی ہوتا ہے، اسی لیے اس کا ٹھہراؤ اور ٹھوس پن بہت کم وقت پر مشتمل ہے. کیونکہ اس کا ٹھوس پن بہت کم وقت پر مشتمل ہے، اس لیے یہ شعور باعتبار حواس سب سے زیادہ ناقص ہے. چونکہ اس شعور میں ٹھوس پن زیادہ ہے، اس لیے اس میں فہم اور مسلسل خلا ہے. قانون یہ ہے کہ جو چیز جتنی ٹھوس ہوگی اسی مناسبت سے اس میں خلا ہوگا. اگر دیوار کو روحانی آنکھ سے دیکھا جائے تو ہر اینٹ کے اندر بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں. پہاڑ کو اگر باطنی نگاہ سے دیکھا جائے تو پہاڑ کے اندر اتنے بڑے بڑے غار نظر آتے ہیں کہ کوئی چیز بادلوں کی طرح آسمان پر طے رہی ہے. خلاؤں کو پر کرنے کے لیے ان حواس میں ایسے تقاضے بھی موجود ہیں جن کو ہم اختیاری حواس کہہ سکتے ہیں. یعنی ایسے حواس جو ہمیں زندگی کے تعمیری رخ پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں. ان خلاؤں میں جو رخ تعمیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے ضمیر کو نور باطن کہا ہے. ضمیر یا نور باطن سے استفادہ کرنے کے لیے یا ان خلاؤں کو جہاں سے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے شریعت نافذ کی ہے. ہم مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے ضمیر کو نور باطن کہا ہے. ضمیر یا نور باطن سے استفادہ کرنے کے لیے یا ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کے ذریعے شریعتیں نافذ کی ہیں. ہم جب شریعت پر غور کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ نوع انسان کی تخلیق کا جمالی پہلو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے. اللہ کو ایک ماننے کو توحید باری تعالیٰ کہا گیا ہے. توحید یا اللہ کو یکتا ماننا
اور اللہ کو بحیثیت خالق کے جاننا انبیاء علیہ السلام پر وحی کے ذریعے منکشف ہوا۔ چونکہ انبیاء کو یہ کشف وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اسی لیے جو کچھ وہ فرماتے ہیں ان کے فرمودات میں قیاس کو دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام کے نہ ماننے والے فرقے توحید کو اپنے قیاس میں تلاش کرتے ہیں۔ جب سے نو انسان کا وجود ہوا ہے اس وقت سے وہ کسی ایک طاقت کو ماننے کے لیے، حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے قیاس سے رہنمائی چاہتی ہے۔ انبیاء کو نہ ماننے والے فرقے ہمیشہ توحید کو قیاس میں تلاش کرتے رہے، ان کے قیاس نے غلط رہنمائی کر کے توحید کو غیر توحیدی نظریات بنا کر پیش کیا، اور یہ نظریات کہیں کہیں دوسرے فرقوں سے متصادم ہوتے رہے۔ قیاس مفروضہ یا فکشن کا پیش کردہ کوئی نظریہ کسی دوسرے نظریے کا چند قدم تو ساتھ دے سکتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خود قیاس کردہ نظریہ ہے، اس کو ماننے کے لیے حقیقت سامنے نہیں ہے۔ جبکہ انبیاء کا توحید کا نظریہ قیاس پر مبنی نہیں ہے بلکہ توحید کا نظریہ وحی کے ذریعے منکشف ہوا۔ ہم جب نوع انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں اور نوع انسانی کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں تو ہمیں لازماً اس طرح توجہ دینا پڑے گی کہ نوع انسانی ایک کنبہ ہے، اس کنبے کا ایک سرپرست ہے، اور ایسا سرپرست ہے جس کی سرپرستی میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اس نظریے پر نوع انسانی کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مکتبہ فکر پر جمع ہونا ضروری ہے۔ وہ نقطہ فکر یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو نوع انسانی کی سرپرست ہے۔ جتنے انبیاء ابتدا آفرینش سے حضور علیہ السلام تک مبعوث ہوئے، ان سب نے توحید کا ایک ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ کسی نبی کی تعلیم ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے۔ اگر نوع انسانی ایک نقطے پر مرکوز ہو کر فلاح چاہتی ہے تو اسے انبیاء کی بتائی ہوئی توحید پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ بات نوع انسانی کی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کی توحید کے نظریے کے علاوہ آج تک جتنے نظام حکمت بنائے گئے وہ تمام اپنے ماننے والوں کے ساتھ مٹ گئے یا آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں تقریباً تمام پرانے نظام ہائے فکر یا تو فنا ہو چکے ہیں یا دوبارہ کے ساتھ فنا کے راستے پر سرگرم عمل ہے۔ اگرچہ ان نظام فکر کے ماننے والوں کی کوشش یہی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے روشنی بن سکے، لیکن تاریخ شاہد ہے یہ قیاس پر مشتمل ہے، اس لیے ناکام ہے۔ آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے کہیں زیادہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی زیادہ مایوس ہونے پر مجبور ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ نوع انسانی کو کسی نہ کسی وقت اس نقطۂ توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا جس نقطۂ توحید کو انبیاء نے متعارف کرا۔ بجز اس نقطے کے نوع انسانی کسی ایک بجز اس نقطے کے نوع انسانی کسی ایک مرکز پر کبھی جمع نہیں ہو سکے گی۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء موجودہ دور کے مفکرین کو نصیحت کرتے ہیں، اگر وہ نوع انسانی کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے کہ قیاس سے ہٹ کر اس نقطۂ فکر کو سمجھا جائے جو نقطۂ فکر وحی کے ذریعے منکشف ہوا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک، مختلف قوموں میں زندگی کی طرز مختلف ہے، لباس، جسمانی وظائف جداگانہ ہیں۔ یہ بات کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تمام نوع انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے۔ ہم جب جسمانی وظیفے سے ہٹ کر انر میں دیکھتے ہیں ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جسمانی وظائف الگ الگ ہونے کے باوجود نوع انسانی کا ہر فرد روحانی وظائف میں باہم مشترک ہے، اور یہ باہمی اشتراک یہ ہے کہ مخلوق ایک ہے، ضروریات پورے کرنے والا اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے جس نے تمام مخلوق کو سنبھالا ہوا ہے اور ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ذرا سا سوچنے پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نوع انسانی کی جتنی ترقیاں ہیں، جتنے علوم کے مدارج ہیں، ان سب کا تعلق اسی ایک ذات سے ہے۔ کوئی علم اس وقت تک علم نہیں بن سکتا جب تک کوئی ذات ان
علوم کو انسانی دماغ پر انسپائر نہ کرے. کوئی ترقی ممکن نہیں ہے جب تک اس دنیا میں کسی شے کے اندر تفکر نہ کیا جائے. کوئی شے موجود ہوگی تو ترقی ہوگی، موجود نہیں ہوگی تو ترقی نہیں ہوگی. نوع انسانی موجود ہو نہیں ہوگا. نوع انسانی کے دماغ میں کچھ کرنے کچھ بنانے کا خیال وارد نہ ہو تو وہ کچھ نہیں بنا سکتے. یہ وہ باہمی ربط ہے جو روحانی اعتبار سے تمام نوعوں میں اور تمام افراد میں ہم وقت متحرک ہے. اور اس کا مقصد توحید اور صرف توحید اور توحید کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا کے مفکرین جدوجہد کر کے ان وظائف کی غلط تعبیروں کو درست کر سکے تو وہ اقوام عالم کو وظیفہ روحانی کے ایک ہی دائرے میں اکٹھا کر سکتے ہیں. اور وہ روحانی دائرہ محض قرآن کی پیش کردہ توحید ہے. قرآن پاک کی بیان کردہ توحید میں داخل ہونا اس توحید کو اپنے اوپر جاری و ساری کرنے کے لیے تعصبات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ قوم مستقبل کے خوفناک تصادم چاہے وہ معاشی ہو یا نظریاتی نوع انسانی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ بڑی سے بڑی قیمت لگا کر اپنی بقا تلاش کرے اور بقا کے ذرائع پرانی توحید کی سوا کسی نظامی حکمت سے نہیں مل سکتے.